نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں اسماء سورہ فاتحہ کا بیان تھا اور اب آج کے درس میں سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے بغیر سوال کیے عطا کرے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے بعد دیں۔ تو اللہ تعالی رحمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، وجود ملا ہے، کان ملے ہیں، آنکھیں ملی ہیں، ناک ملا ہے، دل و دماغ ملا ہے، زبان ملی ہے، سب کچھ اس نے بغیر مانگے دیا ہے۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں اور بھی ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، کیونکہ جب اس نے عطا کی ہے ہمیں اس وقت کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں تھی، اور مانگنے پر بھی وہی دیتا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایک ہے لفظ حمد اور ایک ہے لفظ مدح۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے، اور مدح، لفظ مدح عام ہے، کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ لہذا حمد صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور تمام اوصاف ذاتی ہیں، مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، تدریجاً آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے حد کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب۔ عالمین معنی تمام جہانوں کا، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ عالم، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے۔ تو تمام عالموں کا پالنے والا صرف کے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے والے دن کا، جو مالک ہے قیامت والے دن کا۔ قیامت والے دن کو جزا والا دن کہا جاتا ہے، بدلے والا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے حقیقتاً، لیکن چونکہ دنیا میں مجازاً دوسروں کی طرف بھی مالک کی نسبت کی جاتی ہے، بادشاہ کی نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ فلاں ہے، فلاں ملک کا بادشاہ کوئی دوسرا کوئی فلاں ہے، تو اور فلاں زمین فلاں کی ملکیت ہے، فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے۔ تو دنیا میں مجازاً ملک کی نسبت کی جاتی ہے غیر اللہ کی طرف، لیکن قیامت کے دن
نہ حقیقتاً کسی کی طرف اور کوئی مالک ہوگا اور نہ ہی مجازاً کوئی اور مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے قیامت کے دن اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، کون ہے بادشاہ؟ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میری بادشاہی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت صرف تیرے لیے مختص ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، ہم صرف کے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے سامنے عاجزی کی جائے سوائے تیرے ذات کے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد اور استعانت اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے، مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب آدمی امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور بدن والا آدمی کوئی وزنی چیز اٹھانے میں، کوئی بھاری کام کرنے میں طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے، مدد طلب کرنا ہے، تو اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے ایسی مدد طلب کرنا اسباب کے تحت۔ اور اسی استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ اور استعانت کی دوسری قسم وہ ہے استعانت ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر ہو کر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف کے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ مثلا میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے، کوئی دوائی دے دے تو یہ جائز ہے۔ ایک درد کو دور کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اور ایک سبب کو استعمال کرنا، دوائی ہے، گولی وغیرہ کوئی چیز ہے تو اس کو اس کے طور پر مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا کسی سے، یہ صرف کے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، یہ کسی اور سے ایسی استعانت اور مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مانگتے کیا ہیں اور مطلوب کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ سے، مانگنا کیا ہے، تو آگے اسی کا بیان ہے، اسی کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔